میں آج ایک بڑی بابرکت روایت آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ یہ غیر معصوم راوی جو واسطہ ہیں ان سب کے نام نہیں لیتا۔ حسن ابن علی الناصر یہ اپنے والد سے اور وہ امام محمد تقی سے، امام محمد تقی امام رضا سے، امام رضا امام موسیٰ کاظم سے، اور امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق امام محمد باقر سے، وہ امام زین العابدین سے، وہ امام حسین سے، اور امام حسین امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں اس روایت کو۔ آپ سے کہا گیا امیر المومنین سے، قیل لامیر المومنین صف لنا الموت، مولا موت کے بارے میں بتائیں، موت کیا ہوتی ہے، موت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے انسان کو؟ فرمایا علی الخبیر سقطتم، فرمایا کہ تم نے اس ہستی سے سوال کیا ہے جو حقیقتوں سے باخبر ہے۔ بات تعبیروں میں ہے علی الخیر سقطتم، تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، ایسا سوال کہ جس کا جواب سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ موت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا صف لنا الموت، فرمایا مرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں، دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں، تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ فرمایا وَأَحَدُ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ يَرِدُ عَلَيْهِ، تین حالات سے خالی نہیں ہے، اما بشارت بنعیم الابد، یا موت مرنے والے کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے۔ یعنی موت کے موقع پر اس کو بندے کو روح کے بدن سے نکلنے سے پہلے اپنے اچھے انجام کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح بعد آدمی کو روح کے اس جسد خاکی سے نکلنے سے پہلے اپنے برے اعمال کے جو ہے نا وہ انجام کے آثار نظر آتے ہیں۔ اما بشارت بنعیم الابد، یا تو موت مرنے والے کے لیے ابدی اور کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے، وَإِمَّا بَشَارَةٌ بِعَذَابِ الْأَبَدِ، یا پھر ہمیشہ کے عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے مرنے والے کے لیے۔ وَإِمَّا تحویل و تحزین لا یدری من ای الفرق ہوا، تیسرا بندہ وہ ہے کہ موت اس کے لیے جو ہے نا ایک خوفناک چیز ہے اور نہ معلوم کہ اس کا شمار انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ کون ہے؟ ابھی بتاتے ہیں کہ وہ کون خوش قسمت ہے جس کے لیے موت ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے، اور وہ کون بد نصیب ہے کہ جس کے لیے موت ابدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے، اور کون ہے تیسرا گروہ جس کو فکر مند رہنا چاہیے کہ نہ معلوم کتنے کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد میں اپنی منزل مقصود یعنی وہ جنت پہنچ سکوں گا۔ ابھی سنیے جو سننے کی بات ہے، اما ولینا المطیع لامرنا، میں نے آپ کو بتایا امیر المومنین سے لے کر امام محمد تقی تک کتنے معصوم امام بنتے ہیں؟ امام محمد تقی، امام رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین اور امیر المومنین، 7 ائمہ معصومین یہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ فرمایا اما ولینا المطیع لامرنا، جو ہمارا محب ہوگا، چاہنے والا ہوگا، ہماری ولایت کا قائل ہوگا، اور صرف ولایت کا قائل ہو کے وہ صرف جو ہے نا وہ ناروم پر گزارا نہ کرتا ہو، المطیع لامرنا، ہمارا ولی بھی ہو، دوست بھی ہو، ہماری ولایت کا قائل بھی ہو، المطیع لامرنا، اور ہمارا اطاعت گزار بھی ہو، یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے موت ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے۔ ہونا یہی سے چاہیے نا، عدل الہی کا تقاضا بھی یہی ہے۔
دوسرے الفاظ میں یہ بندہ جو اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہے، ان کی ولایت کا بھی قائل ہے اور ان کا اطاعت گزار بھی ہے، وہ اس آیے کریمہ کا مصداق و نمونہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو صاحبان ایمان ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، واجبات کو بھی بجا لاتے ہیں اور محرمات کو بھی ترک کر دیتے ہیں، لہم جنات تجری، ان کو ان باغات میں جگہ ملے گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور دوسرا بندہ وہ کون ہے جس کے لیے موت ابدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے؟ وہ ہمارا دشمن اور ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن اور ہمارا مخالف ہے، امامت کا منکر ہے، اس کے لیے موت ابدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے۔ اچھا، یہ تیسرا بندہ کون ہے جس کو فکر مند ہونا چاہیے؟ وہ ہے جو ہمارا ولی ہے، ہم کو چاہتا ہے، ہماری امامت کا بھی قائل ہے، لیکن مسرف یعنی اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یعنی گناہگار ہے، بے عمل ہے یا بد عمل ہے۔ ابھی ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے فیصلہ کرنا ہے کہ اکثریت کس کی ہے؟ ان کی ہے کہ جن کے لیے موت ابدی نعمتوں کی بشارت آتی ہے، ائمہ کی امامت کے بھی قائل ہے، ان کے دل میں ان کی محبت بھی ہے اور اطاعت گزار بھی ہیں۔ وہ دوسرا فرمان ایثار ثواب کی مجالس میں اکثر سناتا رہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا امیر المومنین سے کہ مولا یہ موت سے کیوں ڈرتے ہیں لوگ؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے موت کی وہ تیاری نہیں کی ہوتی۔ مولا موت کی تیاری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ 3 کام بتائے امیر المومنین نے، جو آدمی یہ 3 کام کرے گا اس کے دل سے موت کا خوف جاتا رہے گا۔ صرف یہ نہیں کہ موت کا خوف جاتا رہے گا، بلکہ علی کی طرح وہ موت کی تمنا کرے گا جو یہ 3 کام کرے۔ کون کون سے 3 کام کرنے ہیں؟ نمبر 1 ادا الفرائض، وہ واجبات کا پابند ہو۔ نمبر 2 واجتناب المحارم، حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہو۔ واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو۔ جو آدمی یہ 3 کام کرے، واجبات کا پابند ہو، حرام کاموں سے دور رہے، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، فلا یبالے، اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ او وقع علی الموت او وقع الموت علیہ، یہ موت کے اوپر گرتا ہے یا موت اس کے اوپر گرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا چنانچہ ابو طالب کے فرزند علی کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ موت کے اوپر گرتا ہے یا موت اس کے اوپر گرتی ہے، بلکہ دوسرے فرمان میں آپ نے فرمایا کہ ایک شیرخوار بچہ وہ شیر مادر سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا علی موت سے مانوس ہوتا ہے۔ ابھی نابالغ تھا نا، جناب قاسم نابالغ تھے، کربلا میں جناب قاسم نابالغ تھے۔ جب امام نے پوچھا کیف الموت عندک، موت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ فرمایا احلا من العسل، احلا من العسل۔ میرے خیال میں ہماری اکثریت جو ہے نا وہ تیسری کیٹیگری کی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن واجبات کی بجا آوری اور محرمات کے ترک کرنے کے سلسلے میں مکمل طور پر اپنے آپ کو ائمہ معصومین کا اطاعت گزار کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور مرحوم شیخ صدوق کی کتاب فضائل الشیعہ کے روایت کے مطابق جو علی اور اولاد علی سے محبت بھی کرتا ہو اور ان کا اطاعت گزار بھی ہو، اس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ گئے رسول خدا کے پاس اور علی کا ذکر آیا، فغضب رسول اللہ، رسول خدا غضبناک ہوئے، علی کا نام سن کے غضبناک ہوئے۔ رسول خدا خود فرمایا تھا علی کا ذکر عبادت ہے، جب علی کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر کیوں غضبناک ہوتے ہیں؟ لوگ شکایتیں لگاتے تھے جا کے رسول خدا کے پاس، امیر المومنین کی خامیاں بیان کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، فغضب رسول اللہ، رسول اللہ غضبناک ہوئے اور فرمایا
بڑے سخت لہجے میں، مالکم، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تذکرون من منزلتہ عند اللہ کمنزلتی، میرے سامنے آ کے اس کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت کرتے ہو جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو مقام محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، دیکھو جس کے دل میں علی کی محبت ہے نا، لیکن ایسی محبت جس کے بارے میں علی نے فرمایا من احبنا فلیعمل بعملنا، ہم سے حقیقی محبت یہ ہے کہ پھر کام بھی وہ کرو جو ہم اہل بیت کرتے ہیں۔ جی من احب علی، جو علی سے محبت کرے، لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنی زندگی میں حوض کوثر کے جام نہ پیے۔ الا من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یاکل من طوبا، شجرہ طوبا جنت کے ایک پھلدار درخت کا نام ہے، جو ہم سے علی سے محبت کرے اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنی زندگی میں شجرہ طوبا کا پھل نہ کھائے۔ الا من احب علیا لا یخرج من الدنیا، بہت بڑا اعزاز ہے، خدا سب کو نصیب فرمائے، لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ، جو علی سے محبت کرے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اسی زندگی میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ الا من احب علیا صافحت الملائکۃ وزارت الانبیاء، جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے جی آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، انبیاء اس کی زیارت کرتے ہیں۔ عجیب طولانی قصیدہ ہے، اب وہ سارا میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں پہلے گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا ہے، کہ موت ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آئے۔